رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عزیز بیٹو، علم دین اللہ رب العالمین کا دین ہے، نازل کردہ دین ہے۔ اس کی حفاظت، اس پر محنت بہت ہی ضروری ہے۔ جتنی کوئی انسان محنت کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ ویسا اس کو مقام و مرتبہ عطا فرما دیں گے۔ ہر طرح کے لوگ دین کے اندر آئے ہیں، داخل ہوئے ہیں، انہوں نے کوششیں کاوشیں کی ہیں۔ کسی نے چھوٹی کاوش کی ہے، کسی نے بڑی کاوش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام علماء کی، تمام شیوخ کی، محدثین کی خدمات قبول فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ مجتہد غلطی بھی کرتا ہے اور مجتہد ثواب کو بھی پہنچتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے اس کا اجتہاد درست بات کو بھی پہنچتا ہے۔ لیکن جو مخلص ہو کر اللہ کی رضا کے لیے محنت کرتا ہے، درستگی کو پانے کے لیے، خواہ وہ غلط فتویٰ بھی دے دے، غلط اجتہاد بھی کرے، ہمارا ایمان ہے کہ اس کو ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس نے اپنا اجتہاد، اپنی محنت درستگی کو پانے کے لیے کی۔ ہاں، اس میں اس کو غلطی لگ گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مخلص، مجتہد، امام، محدث کا غلطی کرنا بھی ثواب ہے۔ کب؟ جب اس میں ضد نہ ہو، عناد نہ ہو، تعصب نہ ہو، تعصب مذہبی نہ ہو، دلائل کی ہیر پھیر نہ ہو، آزادانہ ذہن ہو، اپنا یعنی یہ شرائط ہیں۔ جب اللہ کی رضا کے لیے محنت کر رہا ہے، محدثین کی کتابیں، علوم حدیث، جرح و تعدیل، حدیث رجال وغیرہ وغیرہ سے آزاد ذہن لے کر وہ اجتہاد کر رہا ہے، تعصب وغیرہ وغیرہ نہیں ہے اس میں، تو انشاءاللہ اس مجتہد کی غلطی بھی ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی تو وجہ ہیں کہ اہل علم، علماء کرام، یہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں دین کے دفاع کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ جس طرح فوج ایک ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ضروری ایسے محدثین کی جماعتیں تیار کرنا ضروری ہیں جو علم دین کو صحیح منہج پر، صحیح طریقے سے من و عن اس کو آگے نقل کر سکیں، اور جو علائش دین میں آ چکی ہیں یا لوگ ڈال رہے ہیں، ان علائشوں سے دین اسلام کو محفوظ رکھا جائے۔ دین ہمارا قرآن اور حدیث کا نام ہے۔
الیوم اکملت لکم دینکم، اس کا یہی تقاضا ہے کہ دین قرآن و حدیث کا نام ہے۔ اجتہاد کے دروازے قیامت تک کھلے ہیں، قیاس صحیح حجت ہے، جدید سے جدید مسائل آ رہے ہیں، ہم ہر مسئلہ کو قرآن و حدیث پر پیش کرتے ہیں۔ جدید مسائل کا بھی استنباط استخراج ہم قرآن و حدیث سے کرتے ہیں، اجتہاد بھی ہم قرآن و حدیث سے کرتے ہیں، قیاس صحیح بھی ہم قرآن و حدیث کی مدد سے ہی کرتے ہیں۔ علم تحقیق بڑا وسیع علم ہے، علم تحقیق علم حدیث بڑا وسیع علم ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی محدث کوئی امام ہمیں ایسا نہیں ملا جس کی ہر بات حرف آخر ہو، اس میں غلطی نہ ہو، ایسا محدث امام میں نہیں ملا۔ سبحان من لا یسہو، صرف ایک ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو غلطی نہیں کرتا، جو بھولتا نہیں ہے، جس کو نسیان طاری نہیں ہوتا۔ اور دوسری ذات انبیاء علیہم السلام کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ ہستیوں کو غلطیوں سے محفوظ ممنون رکھا ہے، وہ بھی اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ غلطیوں کوتاہیوں سے محفوظ ہیں۔ والحمدللہ علی ذالک۔ باقی رہے محدثین، علماء، شیوخ، اللہ اکبر۔ علل کی کتابیں، کتب علل، کتب تحقیق، آپ انشاءاللہ ادھر سے فارغ ہو کر آپ اپنا اوڑھنا بچھونا کتب رجال، کتب علوم حدیث، کتب علل، کتب حدیث کو بنائیں گے۔ ظاہری بات ہے، ہم یہی تو آپ کو سبق سکھا رہے ہیں۔ آزاد ذہن لے کر آپ نے علمی تحقیقی میدان میں چھلانگ لگانی ہے، غوطہ لگا دینا ہے، پھر بہت زیادہ باتیں آپ پائیں گے۔ طالب علم زمانہ طالب علمی میں کمزور ہوتا ہے، لائی لگ جیسے ہم کہیں، لائی لگ ہوتا ہے۔ جس استاد سے اس کو محبت ہو گئی ہے، اس کا دفاع اس کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے، کیونکہ محبت جو ہے، غلط بھی بات کرے گا تو دفاع کرے گا، کیوں؟ محبت جو ہے۔ اور کی ایک وجوہات کی بنا پر بھی زمانہ طالب علمی میں جنگ و جدل جاری رہتے ہیں۔ ایک ہی مدرسہ میں 10 شیخ ہیں، ایک شیخ کا الگ گروہ ہے، دوسرے کا الگ گروہ ہے۔ اس طرح یہ باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ کچا ذہن ہوتا ہے، پختگی نہیں ہوتی۔ یہ طوطے کچی فصلوں کا بڑا نقصان کرتے ہیں، یہ طوطے کچی فصلوں کا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ کچا ذہن ہے، پلے ہے کوئی نہیں بات، پتہ ہی نہیں ہے۔ جب ہم تھے طالب علم زمانہ میں، ہم بھی الحمدللہ آپ جیسے ہی تھے ایسے ہی تھے۔ تو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم، مطالعہ، تحقیق، اپنے آپ پر اعتماد، مطالعہ کی وسعت، اللہ سے ڈرتے ہوئے تحقیق کے میدان میں ہم آئے، تو الحمدللہ بڑی زیادہ راہیں اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دی، راہیں کھل گئیں۔ پرسوں ایک موقف بنا تھا زمانہ طالب علمی میں، 20 سینکڑوں موقف جو ہمارے بنے تھے وہ باطل ثابت ہوئے۔ ہم اس شیخ سے پہلی دفعہ ملے ہیں، متاثر ہوئے ہیں، تو کہا یہ سچ باتیں ہیں۔ جب مطالعہ کیا تو خود ہی لکھا یہ غلط باتیں ہیں۔ تو یہ تحقیق کا میدان قیامت کے دیواروں تک کھلا ہے، ہمیں انشاءاللہ عدل و انصاف سے تحقیق کرنی ہے۔ چونکہ ہمارا مشن تھا کہ ہم زیادہ زیادہ اپنے سبق پر توجہ کریں، اور 22 سنن ابن ماجہ کی احادیث پر ہم نے
دراسہ کے انداز میں آپ کو فن رجال، فن سند، فن تحقیق، فن تخریج، فن جرح و تعدیل، توابع، شواہد، قرائن، ضعف وغیرہ وغیرہ کافی زیادہ غلطیاں، علماء کی غلطیاں ایک ہی حدیث میں، ایک ہی راوی میں مختلف شیوخ کلام کر رہے ہیں، ایک غلط بات کر رہا ہے، دوسرا صحیح بات کر رہا ہے، ایک تحقیق غلط کر رہا ہے، دوسرا صحیح کر رہا ہے۔ یعنی اس سے ہمارا مقصود آپ کے ذہن کو وسیع کرنا تھا، جہاں کہیں تالا لگا ہوا ہے ان تالوں کو توڑنا تھا بیٹو۔ یعنی یہ بدقسمتی ہے، موقف پہلے بناتے ہیں پھر مطالعہ شروع کر لیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ہمیں ہر بات اپنی تائید میں، موافقت میں ہی لگتی نظر آتی ہے، ایسے نا ہونا یہ چاہیے۔ ہم بھائی یہ مسئلہ کیا ہے، بھائی مجھے نہیں پتا، اختلاف ہے، کچھ یہ کہتے ہیں، کچھ یہ، مجھے نہیں پتا، آپ کا کیا موقع، بھائی نہیں پتا میں تحقیق کروں گا انشاءاللہ، وسیع مطالعہ کروں گا، 10 سال لگ جائیں، 100 سال لگ جائیں، 50 سال لگ جائیں، میں جب میری حتمی تحقیق ہوگی اس کے بعد میں یہ بات آپ کو سامنے پیش کر دوں گا۔ علی ھذا القیاس، میں آپ کا بھائی محمد ابراہیم بن بشیر الحسینوی آپ سے ہم کلام ہوں۔ یہ بھی ہمیں یہ بات دیکھنے کو ملی ہے، جس شخص نے صرف ایک ہی شیخ کو لازم پکڑا اس میں بھی بہت زیادہ خرابیاں دیکھنے کو ملی ہیں۔ جس شخص نے ایک شیخ کو لازم پکڑا، اب شیخ نے رات کہا تو رات ہے، دن کہا تو دن ہے، اپنے شیخ کی غلطیاں، جزوی اصولی منہجی غلطیوں سے وہ طالب علم کبھی واقف نہیں ہو سکتا۔ خوش قسمت ہے وہ طالب علم جو تمام کبار شیوخ سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ مستقل آپ ایک جگہ ہی پڑھیں، مستقل جس مدرسہ میں پڑھ وہاں ہی پڑھیں، لیکن چھٹیاں ہیں، چھٹیاں وغیرہ، سالانہ ماہانہ چھٹیاں، ان میں آپ پروگرام بنائیں، جی میں نے اس دفعہ گجرانوالا کے شیوخ کے پاس جانا ہے، اس دفعہ جی میں نے پشاور کے علماء کے پاس جانا ہے، اس دفعہ جی میں نے اسلام آباد کے علماء کے پاس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیسہ دے، توفیق دے، آپ دوسرے ملکوں میں بھی جائیں، عرب و عجم میں جائیں، دیگر کبار محدثین موجود ہیں، آپ دیکھیں۔ یعنی اپنی نظر کو، اپنے مطالعہ کو، اپنے مطالعہ کی وسعت کو، اپنے دلائل کی وسعت کو مشرق سے شروع کریں، مغرب جا کر ختم ہو، شمال شروع کریں، جنوب جا کر ختم ہو۔ یہ کوشش ہو کہ میں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔ ہر محدث، ہر شیخ کے پاس اللہ تعالیٰ نے وافر چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر اس شیخ کے پاس مجھے بڑا فائدہ ملا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں مجھے غلطی بھی مل گئی ہو، تو جب یہی باتیں، ملتی جلتی باتیں دوسرے محدث پر پیش کروں گا دلائل کے ساتھ، ہو سکتا ہے وہ شیخ صاحب میری رہنمائی فرما دیں، بیٹا یہ باتیں ٹھیک ہے لیکن یہ بات غلط ہے۔ غلطی لگ سکتی ہے نا عالم کو، شیخ کو، محدث کو، لگ سکتی نہیں لگی ہیں، مستقل کتابیں ہیں کہ جلدوں میں کہ جی یہ فلاں محدث کی اخطاء ہیں، فلاں سکہ راوی کی غلطیاں ہیں۔ جب محدثین کو غلطیاں لگ سکتی ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، تو بیٹو مجھے بھی غلطیاں لگ سکتی ہیں، آپ کو بھی غلطیاں لگ سکتی ہیں، میرے اساتذہ کو بھی غلطیاں لگ سکتی ہیں، آپ کے اساتذہ کو بھی غلطیاں لگ سکتی ہیں۔ جب بھی ہم نے تحقیق کرنی ہے تو ایک بات کو ہم نے اپنے محدثین پر پیش کرنا ہے، جو کچھ لکھا گیا ما لہ وما علیہ، تمام چیزوں کو ہم نے اللہ سے ڈر کر صراط مستقیم کو پانے کے لیے ہم نے تتبع کرنا ہے،
پچھلی صدی والے محدثین، اس سے پچھلی والے، اس سے پچھلی والے، متقدمین، متاخرین، تمام کا ہم نے دراسہ کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے۔ ان تمام میں بڑی خیر موجود ہے۔ جزوی غلطیاں متاخرین سے ہوئی ہیں، اسی طرح متقدمین سے بھی ہیں۔ متاخرین کا آپس میں اختلافات ہیں کئی مسائل میں، اسی طرح متقدمین کے بھی آپس میں اختلاف ہیں۔ یہ جنگ و جدل کا سسٹم، اس کی ہم نفی کرتے ہیں۔ یہ چند ایک بنیادی باتیں تھیں۔ اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف شروع ہوتا ہوں۔ حسن لغیری، حسن لغیری، یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، الحمدللہ علی ذالک، نہ اختلاف تھا نہ اب ہے۔ حسن لغیری کی حجیت ایسے ہی روز روشن کی طرح حجیت تھی، آج بھی ہے، والحمدللہ علی ذالک، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جب بھی کوئی شخص اپنی تحقیق پیش کرتا ہے، اس کو حق حاصل ہے پیش کرنے کا، اس کے قلم کو روکے گا؟ کوئی روکے قلم روکے گا؟ نہیں روکے گا۔ بھائی جس کو سمجھ لگی ہے اس نے وہ لکھنا ہے، لکھے، ساتھ بسم اللہ لکھے۔ اگر صحیح ہوگا تو لوگ فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ، اگر غلط ہوگا، جب عام گناہ، عام غلطیاں واضح ہو جاتے ہیں، یہ تو دین کے علم دین میں غلطی ہے، یہ کیوں نہ واضح ہوگی؟ اللہ اکبر۔ بڑی مثالیں، ایک مثال فتح الباری کے اندر، فتح الباری کے مقدمہ میں ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا جس حدیث پر میں خاموشی اختیار کروں وہ حسن درجے کی ہوگی۔ یہ زمانہ طالب علمی میں بھی اس اصول پر بحث ہمارے اساتذہ شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب، شیخ حافظ شریف صاحب، دیگر علماء جن سے میں نے استفادہ کیا سفروں میں، انہوں نے کہا بھی یہ باتیں ابن حجر رحمہ اللہ کی ٹھیک نہیں ہیں، خود اس کی پاسداری نہیں کر سکی۔ کون؟ ابن حجر۔ ابن حجر کون ہے؟ کون ہے؟ امام الدنیا، امام المشرق والمغرب، حافظ الدنیا، اللہ اکبر۔ یہ زبانی کلامی باتیں چلتی رہی ہے نا، زبانی کلامی باتیں چلتی رہیں۔ آپ نے بھی کتاب میں لکھ دیا کہ ابن حجر اس پر رحمہ اللہ اس پر نہیں چل سکے، اس نے بھی لکھ دیا۔ لیکن ابھی جو صدی جا رہی ہے یہ کون سی ہے؟ 15ویں صدی، 15ویں صدی جو جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صدی میں نبیل بن منصور البصارہ، نبیل بن منصور البصارہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں، انہوں نے فتح الباری پر کام کیا۔ یہ باتیں سارے لکھ کر نا اپنے مقدمہ میں کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے نا، جس پر میں خاموشی اختیار کروں وہ حسن درجے کی روایت ہے، ضعیف روایتوں پر خاموشی اختیار کی، موضوع روایات پر خاموشی اختیار کی۔ کس نے؟ اس شخص نے جس کی زندگی ساری جرح و تعدیل میں گزری ہے۔ کس نے؟ جو مغلطائی، امام مزی، اللہ اکبر، حافظ ذہبی، یہ کبار استقراء تام والے ائمہ علل کی غلطیاں نکالتا ہے۔ ابن حجر دیکھا نا آپ نے، ہر کتاب پر حاشیے، تعلیقات، تنبیہات، تنقیدات لکھی کہ نہیں لکھی؟ انکت ہے، تہذیب و تہذیب ہے، کتنی کتابیں ہیں، ساری کتابوں میں ان کا یہی منہج ہے۔ تحفۃ الاشراح پر نہیں تنبیہات، اللہ اکبر۔ تو جب یہ اتنا بڑا امام الدنیا، حافظ المشرق والمغرب، خود اتنی بڑی بڑی غلطیوں میں پاؤں پھسل گیا، قلم پھسل گیا کہ موضوع روایات ہیں، جھوٹی روایات ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، 20 روایات جھوٹی ہیں، تو ان پر خاموشی اختیار کر گئے۔ یہ میرے بیٹو علم ہے، یہ بیٹو علم ہے۔
نبیل بن منصور البصارہ نے زندگی کا لمبا حصہ فتح الباری میں موجود احادیث پر تحقیق کی۔ انیس الساری کے نام سے وہ کئی جلدوں میں ضخیم کتاب مطبوع ہے، اس کو بھی ہمیں کافی دیر سے زمانہ طالب علمی سے ہی وہ ہمارے مطالعہ میں بڑی کمال کتاب ہے، بڑی کمال کتاب ہے انیس الساری۔ بہرحال یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے، ہم میں سے کسی کا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ غلطی کسی سے نہیں ہو سکتی۔ بھائی غلطیاں ہوئی ہیں، غلطی نہیں غلطان ہوئے ہیں، غلطیوں کے پہاڑ انبار ہوئے ہیں۔ جس سے بھی غلطی ہوئی ہے اس کی اصلاح کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے تنبیہ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور ہمارے سینوں کو کھول دے، علم دین کو، علم علل، علم جرح و تعدیل کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ پیارے بیٹو، اعتراض، میں نے کہا بھائی حسن لغیری حجت تھی، کوئی اختلاف نہیں تھا، آج بھی اختلاف نہیں ہے اس کی حجیت میں۔ ذہن میں سوال آئے گا نہیں جی ہے اختلاف، او بھائی جان اعتراض اور اختلاف اس وقت اختلاف اعتراض ہوتا ہے جب وہ معتبر ہو۔ اعتراض کرنے والے کو اعتراض کا حق ہے، لیکن اعتراض اس وقت ثابت ہوگا جب وہ اعتراض درست ہو، ورنہ اس کو محض اعتراض ہی سمجھا جائے گا کہ جی اعتراض کیا گیا ہے لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حسن لغیری کے مسئلہ میں جو اعتراض کیا گیا اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ جیسے ہم نے تدلیس کے مسئلہ میں، جمہور کے مسئلہ میں، کہ علل کے مسئلہ میں، تحقیق کے مسئلہ میں، توابع شواہد کے مسئلہ میں، یعنی میرے خیال میں کوئی 20 سے زیادہ منہجی چیزیں تو میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں، 20 سے زیادہ چیزیں تو میں اپنے دروس میں شیئر کر چکا ہوں۔ منہجی غلطیاں لگی ہیں، اصولی غلطیاں لگی ہیں، تو بیٹو جب آپ کو لگی ہی غلطی ہے تو اس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ حسن لغیری کے مسئلہ میں بھی یہی صورتحال ہے، اس لیے ہم نے کہا بھی آج بھی اتفاق ہے، والحمدللہ علی ذالک۔ اس کو میں 3 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں، 3 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ پہلا ہمارا حصہ ہے کہ حسن لغیری ہی سلف سے خلف تک حجت ہے، ثابت ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پہلا حصہ میرا یہ ہوگا۔ دوسرے حصے میں جو اشکالات، اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کی میں حقیقت، اصل چہرہ دکھاؤں گا۔ تیسرے میرے حصے میں جو روایات بطور مثال پیش کی جاتی ہیں اور چیلنج کیا جاتا رہا کہ جی آپ ان کا جواب دیں، ان کو حسن لغیری کیوں نہیں بناتے، کہا جاتا ہے نا، 2-4 روایتوں کو پیش کیا جاتا ہے اور چیلنج کیے جاتے ہیں جن کا جواب دیں، یہ حسن لغیری کیوں نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہم ان کی اصل حقیقت بیان کریں گے۔ جیسے ہم نے مسئلہ تدلیس میں بارہا یہ کہا کہ جب مجھے غلطی لگی ہے ابن عیینہ رحمہ اللہ کے حوالہ سے، مجھے غلطی لگی ہے، وہ حدیث صحیح ہے، سارے صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے غلطی لگی ہے تو میں نے تو کہنا جی ابن عیینہ ہے، ان سے دیکھو یہ پکڑ لے سکو، یہ ضعیف ہے۔ یہی صورتحال حسن لغیری ہی مسئلہ میں پیش کی جانے والی مثالوں کی ہے۔ ان پر ہم تیسرے حصہ میں تفصیل کے ساتھ ایک ایک مثال پر ہم سیر حاصل بحث کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ جی بیٹو، پہلے کچھ ائمہ محدثین کی عبارتیں اور حوالے، چونکہ لمبا کام ہے تو میری عادت ہے لکھواؤں آپ کو ہر چیز، تو آپ کم از کم حوالہ ضرور لکھتے جائیں، نام حوالہ، چلو عبارت نہ بھی لکھ سکیں، وہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے۔ بیٹا اپنے موبائل بھی یہاں لیں تاکہ نہ وہ یہ
ڈیٹا جمع آپ کے پاس ہو جائے، لائیں ادھر اپنے موبائل ہیں نا، کیوں لکھی اس لیے نا ان سے فائدہ اٹھایا جائے، لے آئیں۔ یہ بھی طلبہ میں کمزوری ہے، شیخ بات کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، آگے نقل کچھ اور طرح کی جاتی ہے سنی کچھ بیان کی کچھ، کئی تو جان بوجھ کر تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہاں ہمارے حافظے اتنے ڈل ہیں، ہمارے ذہنوں میں اتنی باتیں پختہ ہوتی ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، دوسرے کی بات ہمیں وہ ہمارا ذہن سننے کے لیے مادہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کی ہیں تاکہ آپ ذہنی طور پر مادہ ہو جائیں کہ جس مسئلہ کو بہت بڑا ایشو کھڑا کیا گیا اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، کوئی بات نہیں۔ ظہر کے بعد بھی ہم ادھر عصر تک ہم شیخ کا بھی ٹائم ہم حاضر ہیں انشاءاللہ، عصر کے بعد بھی حاضر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجامع لاخلاق الراوی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 193۔ الجامع لاخلاق الراوی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 193 میں ہے۔ امام سفیان ثوری متوفہ 161 ہجری فرماتے ہیں، انی لاکتب الحدیث علی ثلاثۃ وجوہ، میں حدیث کو 3 صورتوں پر لکھتا ہوں۔ 3 وجہ ہیں حدیث لکھنے کی۔ فَمِنْهُ مَا أَتَدَيَّنُ بِهِ، ایک قسم وہ ہے جس کو میں دین تصور کرتا ہوں، اتدین جس پر عمل کرتا ہوں، یہی نا معنی، جس پر عمل پیرا ہوتا ہوں۔ اور دوسری قسم وَمِنْهُ مَا أَعْتَبِرُ بِهِ، اور اس میں سے دوسری قسم ہے جس کے ساتھ میں اعتبار پکڑتا ہوں، أَعْتَبِرُ بِهِ، جس سے میں اعتبار پکڑتا ہوں۔ وَمِنْهُ مَا أَكْتُبُهُ لِأَعْرِفَهُ، اور ان میں سے ایسی حدیثیں بھی ہیں تیسری قسم کی جو میں لکھتا ہوں تاکہ میں ان کو پہچانوں، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے اس مبارک قول میں حسن لغیری ہی کی وضاحت وہ فرما رہے ہیں۔ دوسری قسم وَمِنْهُ مَا أَعْتَبِرُ بِهِ سے مراد حسن لغیری ہی ہے۔ امام سفیان بن عیینہ متوفہ 198 ہجری ایک حدیث روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں اس کی سند میں ایک راوی مجہول ہے، فرماتے ہیں وَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا يَشُدُّ هَذَا الْحَدِيثِ، وَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا يَشُدُّ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَجِئْ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 384۔ امام کا نام، حوالہ یہ ضرور لکھیں، باقی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اب اس سے بعد میں لے لینا۔ توجہ فرمانا، امام سفیان بن عیینہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا يَشُدُّ هَذَا الْحَدِيثِ، ہم کوئی ایسی اور حدیث نہیں پاتے جو اس حدیث کو مضبوط کرے، یشد تقویت دے، پختگی دے، ہمیں اور کوئی ایسی چیز نہیں ملی۔ اور یہ حدیث صرف ایک ہی سند سے آئی ہے، ایک سند میں ضعف ہو، ایک سند ہے حدیث کی تو اس کا حسن لغیری سے تعلق ہی نہیں ہے۔ ابن عیینہ فرما رہے ہیں کوئی اور حدیث ہوتی تو ہم دیکھتے کہ یہ اس کو تقویت دیتی ہے کہ نہیں، ہم ایسی کوئی مثال اس حدیث میں نہیں پاتے۔ لم نجد شیئا یشد هذا الحدیث، اور یہی منہج اور اصول انہوں نے اپنے شیخ اسماعیل بن امیہ متوفہ 144 ہجری سے نقل کیا ہے۔ سفیان رحمہ اللہ کہتے ہیں اسماعیل بن امیہ کہا کرتے تھے عندکم شیء تشدونہ بہ، کیا تمہارے پاس کوئی اور حدیث ہے جس کے ساتھ اس کو تقویت ملے؟
مسئلہ حسن لغیری ہی میں بھی ایک روایت کو دوسری تیسری چوتھی آپس میں تقویت دیتی ہیں۔ وہ پوچھا کرتے تھے ابن عیینہ کے استاد محترم، اس کا حوالہ السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 384 لکھ لیں۔ السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 384۔ شیخ کا پوچھنا کہ اس حدیث کی تقویت ہو سکتی ہے، شاگرد کا کہنا کچھ نہیں ملا، یہ حسن لغیری والے منہج پر بالکل واضح دلیل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا متوفہ 241 ہجری کا مشہور یہ قول ہے، العلل روایت المروزی وغیرہ، تحقیق صبحی السامرائی صفحہ نمبر 120 میں ہے۔ امام احمد بن حنبل کا مشہور قول العلل روایت المروزی وغیرہ، تحقیق صبحی السامرائی صفحہ نمبر 120 ہے۔ الحدیث عن الضعفاء قد یحتاج الیہ فی وقت، الحدیث عن الضعفاء ضعیف راویوں سے جو روایت مروی ہوتی ہے، قد یحتاج الیہ کبھی کبھی اس کی طرف ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی کبھی ضعیف راویوں سے جو حدیث مروی ہوتی ہے، قد یحتاج الیہ فی وقت، کبھی کبھی ہمیں کسی وقت میں ان کی طرف ضرورت پڑتی ہے۔ والمنکر ابدا منکر، اور منکر ہمیشہ منکر ہی ہوتی ہے، منکر کی طرف ضرورت پڑتی نہیں۔ منکر روایت ہے، اس کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ منکر ہی ہے۔ ضعیف کی طرف کبھی کبھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ جس طرح ہم نے راویوں کے اوپر بحث کے دوران درجہ بندی محدثین کی ہم نے واضح کی، متروک، کذاب، وضاع، ضعیف جدا، ضعیف فیہ ضعف، سیء الحفظ، مقبول، لین الحدیث، مجہول، مجہول الحال، مجہول العین، درجہ بندی ہے نا، درجہ بندی ہے نا۔ تو امام احمد فرما رہے ہیں کبھی کبھی ضعیف راوی کی روایت کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، لیکن منکر ہمیشہ منکر ہے، اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک روایت منکر آ جائے، اس کی لاکھ سند ہو، وہ منکر ہی رہے گی۔ ایک روایت موضوع ہے، اس کی 10 20 100 1000 سندیں آ جائے، وہ موضوع ہی رہے گی۔ ہمیں شکوہ ہے، ہمیں شکوہ ہے علماء احناف سے کہ وہ جھوٹی بے اصل روایات لے کر، منکر روایات لے کر، جھوٹی روایات لے کر اس کی 2 4 سندیں دیکھیں، وہ منکر ہے، جھوٹی ہے، تو کیا جی یہ جی حسن لغیری بن گئی ہے۔ یہ کیا بن گیا ہے؟ حسن لغیری۔ احناف کے اس شکوے سے ہمیں شدید اعتراض ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ائمہ محدثین کی پیروی میں وہ تحقیقی حدیث کا کام کرتے۔ یہ ایک الگ دراسہ ہے، الگ موضوع ہے۔ جس شخص کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا فقہ حنفی علماء احناف کا رد ہو، جو شخص ساری زندگی علماء احناف کا رد کرتا رہا ہو، ان کی کتابوں کو، ان کے نظریات کا، دلائل براہین کا رد کرتا رہا، رد ان کا کر رہے تھے، ان کا رد کرتے کرتے محدثین کے منہج کا رد کر بیٹھے۔ اب بھائی ان کا رد کریں، میں کہہ رہا ہوں علماء احناف کا یہ شیوہ طریقہ غلط ہے،
کہ وہ جھوٹی روایات کی زیادہ سند دیکھ کر کہتے حسن لغیری ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہر ضعف حسن لغیری نہیں بنتا، محدثین نے درجہ بندی کی ہے، درجہ بندی ہے۔ یہ روایت المروزی صفحہ نمبر 120 میں امام احمد کا قول ہے، الحدیث عن الضعفاء قد یحتاج الیہ فی وقت والمنکر ابدا منکر۔ تو اگر کوئی شخص مثال پیش کر دے، مثال کہے جی اس کو پھر حجت کیوں نہیں تسلیم کرتے تم، وہ منکر ہو، منکر مثال کی 10-20 سندیں حوالے دے کر لو جی یہ روایت ہے، اس کو حسن لغیری کیوں نہیں تسلیم کرتے، تو ہم کیا کہیں گے یہ مثال بنتی ہی نہیں ہے، یہ مثال بنتی ہی نہیں ہے۔ جھوٹی روایتوں کو پلندہ لگا دے، لو جی دیکھو کتنے سندیں ہیں تو پھر آپ اسے کیوں نہیں مانتے، ہم کہیں گے محترم یہ جھوٹی روایت ہے، اس کی کروڑ بھی سند لا دیں یہ جھوٹی ہی رہے گی، یہ صحیح بنے گی، حسن لغیری بنے گی نہیں بنے گی۔ وہ شخص جو ساری زندگی علماء احناف کا رد کرتے رہے، کیوں کرتے رہے؟ حدیث کے دفاع کے لیے، دین کے دفاع کے لیے، غلط کو غلط ثابت کرنے کے لیے۔ تو بھائی آپ کریں رد، ہم نے کب کہا ہے غلط کو غلط کہیں؟ اور بھی شیوخ ہیں نا رد کرنے والے، ہر دور میں ہر صدی میں رہے ہیں جنہوں نے رد کیا علماء احناف کا، آپس میں جنگیں لگتی رہی، آپس میں علماء اہل حدیث کی آپس میں، علماء احناف کی آپس میں جنگیں لگی ہیں، لمبی تفصیل داستان ہے۔ تو اس کا کیا یہ مطلب ہے احناف کا حسن لغیری کا غلط اصول رد کرتے کرتے منہج محدثین سے بندہ ہٹ جائے؟ یہ مطلب نہیں ہے۔ اگلا حوالہ نوٹ کریں، امام احمد کا یہی جو قول ہم نے بالکل واضح ہے، ضعیف اور منکر میں فرق ہے، منکر تو ہمیشہ منکر رہتی ہے، اگر ضعیف بھی ہمیشہ منکر کی مانند ہوتی تو کہنا چاہیے تھا امام احمد کو منکر اور ضعیف ہمیشہ منکر اور ضعیف ہی رہتی ہیں۔ آج بڑی ڈٹائی سے کہا جاتا ہے ضعیف ضعیف ہی رہتی ہے۔ جو شخص کہتا ہے لکھتا ہے ضعیف ضعیف ہی ہے، ضعیف ضعیف ہی ہے، اس کو اپنی بات پر ٹھنڈے دل سے نظر ثانی کرنی چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام العلل، امام الجرح والتعدیل، حدیث کے بہت بڑے امام، عقیدہ کے بہت بڑے امام، یہ وہ فرما رہے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بڑا کام لیا۔ تاریخ اسلام میں 4 ادوار میں سب سے زیادہ حدیث پر کام ہوا۔ ایک دور، عام لفظوں میں پہلا دور، جس میں حدیث، علوم حدیث، جرح و تعدیل پر بہت زیادہ کام ہوا۔ اس دور کے اندر وجہ سبب بننے والے اس شخص کا نام ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جرح و تعدیل کی کتابیں یعنی مستقل الگ الگ ان کے اقوال کر دیے گئے ہیں، ان سے بہت زیادہ فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے۔ معتدل امام، اللہ اکبر، نہ متشدد ہے نہ متساہل ہے، معتدل امام، ائمہ علل کے استاذ، یعنی بغداد تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تاریخ بغداد بھی لکھنے پر امام خطیب بغدادی مجبور ہوئے۔ اس دور کے جس مرضی علاقہ میں کوئی محدث تھا، کوئی شیخ تھا، جب تک وہ بغداد میں امام احمد کے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا، وہ اپنے آپ کو کمی محسوس کرتے تھے، ہم بغداد نہیں گئے۔ سارے محدثین، علامہ شوقی خلیل، علامہ شوقی حافظ اللہ کی کتابیں دیکھیں، اب حیران رہ جائیں گے۔ تمام نقشوں میں وہ جہاں مرضی جا رہے ہیں، آخر کار بغداد، سبحان اللہ، یہ وہ امام ہیں۔
اگر ضعیف بھی منکر کی مانند ہوتی تو کہنا چاہیے تھا کہ منکر اور ضعیف ہمیشہ منکر اور ضعیف ہی رہتی ہیں۔ الجامع للخطیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 193 میں امام احمد بن حنبل کا ایک دوسرا قول ہے، اسی منہج پر ایک دوسری دلیل امام احمد بن حنبل سے فرماتے ہیں ما حدیث ابن لہیعہ بحجہ، ابن لہیعہ کی حدیث حجت نہیں ہے۔ وَإِنِّي لَأَكْتُبُ كَثِيرًا مِمَّا أَكْتُبُ أَعْتَبِرُ بِهِ وَيُقَوِّي بَعْضُهُ بَعْضًا۔ وَيُقَوِّي بَعْضُهُ بَعْضًا۔ ما حدیث ابن لہیعہ بحجہ، ابن لہیعہ کی حدیث حجت نہیں ہے، حجت نہیں ہے۔ ابن لہیعہ مشہور ضعیف راوی ہے، کذاب ہے، کذاب نہیں ہے، وضاح ہے نہیں ہے، متروک ہے نہیں ہے، ضعیف ہے۔ ابن لہیعہ مشہور راوی ہے۔ تقریب و تہذیب دیکھیں، ابھی نکالیں بیٹا جلدی، ابن لہیعہ، ابن میں چلے جائیں آخر میں، بیٹا دیکھیں جلدی مل جائے گا، جلدی بیٹا توجہ فرمانا۔ امام احمد فرماتے ہیں ما حدیث ابن لہیعہ بحجہ، امام احمد فرماتے ہیں ابن لہیعہ کی حدیث حجت نہیں ہے، اس کے باوجود وَإِنِّي لَأَكْتُبُ كَثِيرًا، میں بہت زیادہ حدیثیں لکھتا ہوں، مِمَّا أَكْتُبُ أَعْتَبِرُ بِهِ، جو میں لکھتا ہوں ان سے میں اعتبار پکڑتا ہوں۔ وَيُقَوِّي بَعْضُهُ بَعْضًا، ابن لہیعہ کی بعض روایتیں بعض کو تقویت دیتی ہیں۔ کیا لکھا بیٹا؟ نام لکھا ہوگا، نام عبداللہ۔ آپ پیچھے آ جائیں، سنیں جرح و تعدیل کی کتابوں میں اگر نسبت تلاش کر رہے ہیں وہ حکم نہیں ہے تو آگے نام لکھا ہوگا، ہے نا، عبداللہ بن، شاباش۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، عبداللہ بن لہیعہ نکالیں، عین میں آ جائے نا پیچھے، شاباش۔ صفحہ نمبر 186 صفحہ نمبر، تقریب التہذیب جو شیخ رشاد القصری صاحب کی تحقیق سے تعلیقات سے چھپی ہے اس کا ہے۔ یہ کیا بڑا لکھا ہے؟ شاباش شاباش۔ ابن حجر رحمہ اللہ کی تحقیق ہے، صدوق ہے۔ امام احمد بن حنبل کی تحقیق کیا ہے؟ ما حدیث ابن لہیعہ بحجہ، یہ ایسا راوی ہے کہ اس کی روایت حجت نہیں ہے، ایسا سمجھ۔ امام احمد کے ہاں یہ راوی کیا ہے؟ اس کی روایت حجت نہیں ہے، مختلف ہی راوی ہے۔ الجامع للخطیب وَيُقَوِّي بَعْضُهُ بَعْضًا، اس پہ غور کریں، وَيُقَوِّي بَعْضُهُ بَعْضًا پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گواہی دینے کا جب مسئلہ بیان فرمایا تو مرد ایک ہے، عورتیں 2 گواہی دیں گی۔ کوئی حافظ ہے تو قرآن کریم کی آیت پڑھے۔ عورتیں ہیں تو ان کی 2 کی گواہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا سکتی ہے۔ یقوی بعضہ بعضا، مرد کیلے کی گواہی کافی ہے، عورت 2 کی گواہی کافی ہے۔ عورت دو عورتیں گواہی دیں گے تو 1 کے برابر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایک بھول سکتی ہے، دوسری اس کو یاد کرا دے گی۔ یقوی بعضہ بعضا، توجہ فرمائیں۔ مرسل حدیث کی شروط کے متعلق امام شافعی رحمہ اللہ متوفہ 204 ہجری کے کلام میں بھی
بعض نکات یہاں قابل استدلال ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی جب مرسل کی تعریف پر غور کرتے ہیں وہاں سے بھی اس کے معیدات ملتے ہیں، جسے الرسالہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ الرسالہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 461۔ امام شافعی کے کلام پر ہونے والے بعض اعتراضات کا جواب امام علائی متوفہ 761 ہجری نے جامع تحصیل میں دیا ہے، جامع تحصیل میں دیا ہے۔ علماء احناف نے امام شافعی کی بات پر اعتراض کیا تھا، تو امام علائی 761 ہجری میں جو فوت ہوئے انہوں نے اس کا جواب دیا۔ یہ لمبی عبارت ہے، میں آپ کو حوالہ لکھوا رہا ہوں۔ جامع تحصیل صفحہ نمبر 41۔ صفحہ نمبر 41 میں آپ یہ باتیں یعنی تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ خلاصہ بتا دیا، حسن الغیری حجت ہے، یہی ہے، ضعیف راوی کی روایت ہر روایت کو چھوڑا نہیں جائے گا، جب اس کی مثل اور سندیں آ جائیں تو اس کو حجت لیا جائے، یہی خلاصہ ہے۔ امام علائی کا یہ قول حسن الغیری کے متعلق بالکل واضح ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ فرماتے ہیں، ان تعدد طرق مع عدم التشاعر او الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم احوال الناقلين وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول ينتفع برواية المجهول وسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك، کہ مجہول کی روایت سے فائدہ لیا جائے گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابن تیمیہ۔ پچھلے سال ہم نے کتاب شائع کی ہے، امام ابن تیمیہ بحیثیت ایک عظیم محدث، اللہ اکبر، امام ابن تیمیہ علل کے بہت بڑے امام تھے، جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام تھے، علوم حدیث کی بڑی خدمت کی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ شیخ عبدالرحمن ضیاء حافظہ اللہ جنگ والے، اللہ شیخ کو سلامت رکھے، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، بڑے پختہ ہیں، ہر فن میں ماہر ہیں، ہر فن میں ماہر ہیں۔ ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، شیخ مبشر بانی حافظہ اللہ ہمارے استاد محترم نے کہا کہ ایک ایسے شخص کو میں جانتا ہوں جو چلتا پھرتا مکتبہ ہے۔ میں نے کہا استاد محترم کون ہے وہ شخص؟ کہتے ان کا نام ہے شیخ عبدالرحمن ضیاء حافظہ اللہ، عبدالرحمن ضیاء حافظہ اللہ۔ کہتے کہ یہ میرے مکتبے میں کتابیں ہیں، کتابیں میں نے خریدی ہیں، میری کتابوں سے شیخ عبدالرحمن ضیاء صاحب نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے، جس کی بھی ضرورت ہے یہاں سے لے جاتے ہیں، میں دے دیتا ہوں۔ یعنی تقریباً 20-25 سال لاہور میں پڑھاتے رہے، جامعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ٹھوکر نیاز بے کے پاس ایک ہمارا ادارہ ہے لکھوی خاندان کا، وہاں پڑھاتے رہے۔ راجوال میں 1 سال پڑھاتا رہا، صحیح بخاری وغیرہ کتابیں میں پڑھاتا رہا راجوال میں۔ وہاں ایک علماء کی میٹنگ تھی جس میں کبار شیوخ موجود تھے، اکاڑا کے شیخ عظیم محقق محمد حسین ظاہری حافظہ اللہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے ایک سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیں پاکستان میں وہ کون سا شخص ہے جو علوم ابن تیمیہ کا حافظ ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتب کا حافظ ہے، اور امام ابن تیمیہ کو سب سے زیادہ اس شخص نے پڑھا ہے اور جانتا ہے۔
ہم نے مختلف نام پیش کیے، فلاں فلاں فلاں، کہتے نہیں، کہتے میری نظر میں اس کا نام ہے شیخ عبد الرحمن ضیاء حافظہ اللہ۔ پھر انہوں نے کہ دلائل بھی پیش کیے، علماء نے اعتراف کیا کہ ہاں واقعتاً آپ کی باتوں سے ہمیں اتفاق ہے، بات دور نکل گئی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ بحیثیت ایک عظیم محدث، میرے استاد محترم شیخ عبد الرحمن ضیاء صاحب حافظہ اللہ نے یہ کتاب لکھی، اس کو ہم نے اپنے ادارے کی طرف سے شائع کیا ہے، اردو بازار میں دستیاب، یہ پڑھنے والی ہے، یہ کتاب پڑھنے والی ہے۔ اس کتاب میں تقریباً درجن سے زیادہ نکات شیخ صاحب نے یہ لکھے ہیں کہ جو درجہ استناد، جو منہج، جو فقیت امام بخاری کو حاصل ہے، وہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ابن تیمیہ میں بھی پیدا فرمائیں۔ وہ باتیں بڑی دلچسپ پڑھنے والی ہیں۔ امام ابن تیمیہ بحیثیت ایک عظیم محدث۔ بہرحال توجہ فرمائیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، عبارت ہم نے پہلے پڑھ دی ہے، ان تعدد طرق ما عدم تشاور او الاتفاق فی العادہ یوجب العلم بمضمون المنقول لیکن هذا ينتفع به كثيرا في علم احوال الناقلين وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول، مجہول کی روایت سے فائدہ لیا جائے گا، وصحیح الحفظ، صحیح الحفظ کی روایت کو ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینکا جائے گا، اس سے فائدہ لیا جائے گا، وبالحدیث المرسل، مرسل کی حدیث سے بھی فائدہ لیا جائے گا، ونحو ذالک۔ وَلِهَذَا كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ يَكْتُبُونَ مِثْلَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ، اسی وجہ سے اہل علم اس طرح کی احادیث کو لکھتے تھے اور وہ کہتے تھے یہ شاہد کے لیے صحیح ہے، یہ اعتبار کے لیے درست ہے، جو غیر کے لیے درست نہیں ہوتی۔ امام احمد نے کہا قد اکتب حدیث الرجل لأعتبرہ، میں ایک آدمی کی حدیث لکھتا ہوں تاکہ میں اسے اعتبار پکڑوں۔ ومثل هذا بعبد الله بن لہیہ قاضی مصر فإنه كان من اکثر الناس حدیثا ومن خیار الناس، لیکن بسبب اختراق کتبہ وقع فی حدیثہ المتأخر غلط فصار یعتبر بذلک ویستشہد بہ۔ یہ بیٹو بھارت مقدمہ فی اصول تفسیر صفحہ نمبر 29 میں ہے، مقدمہ فی اصول تفسیر صفحہ نمبر 29۔ شیخ مرحبا، السلام علیکم، باقی ہم اگلے لیکچر میں، بارک اللہ فیکم۔